رزق میں اضافے کا کوئی وظیفہ بتا دیں۔ استغفراللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ سب تو جامع وظیفہ ہے رزق دا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورت نو وچ ہے، سورت نو میں ہے کہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں، فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم انہارا۔ تو 3-4 بندے آئے تھے، کسی نے بارش کا، کسی نے رزق کا، کسی نے اولاد کا، کسی نے باغ بغیچے کا سوال کیا، آپ نے یہی آیت بتائی، یہی وظیفہ بتایا، استغفروا ربکم، کتنی دفعہ پڑھنا یعنی استغفراللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ لوگوں نے پوچھا کہ لوگوں کے حالات مسائل مختلف ہیں، آپ ایک وظیفہ بتا رہے ہیں، اور میں قرآن پڑھ کے دیکھ لو 4 مشکلیں اللہ نے حل کی ہیں اسے۔ تو یہی مال اور اولاد یہ مل جائے سارا کچھ آ گیا، باغ بغیچے بھی آ گئے، ہاں جی، فقلت اور گناہ بھی اس سے مٹ جاتے ہیں۔ کتنی دفعہ اور کب پڑھنا ہے؟ کوئی عدد متعین نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس، جیسے ہماری یہ مجلس تھی، اس میں بیٹھے بیٹھے 70 دفعہ، بعض روایت میں 100 دفعہ پڑھ دیتے، لیکن پڑھنا سوچ بچار کے ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو، یعنی عقیدہ توحید الوہیت، اللہ کے علاوہ کوئی داتا، مشکل کشا، کوئی رازق، کوئی صفت، کوئی کام کرنے والا، کوئی ہمارے فائدے میں آنے والا، نقصان کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ ذہن سوچ فکر رکھ کے پڑھے، اللہ کی عظمت، جلال، اللہ کا روب، ہیبت، وقار وہ اس کے دل و جان میں بیٹھا ہو، پھر فائدہ ہونا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک رٹی رٹائی مشق ہے وہ پڑھی ہمیں، ایویں نہیں، ہاں جی۔